خارجہ تعلقات اپنی جگہ، پاکستان میں داخلی سیاسی صورتحال بھی اس وقت کافی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ پارلیمنٹ میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف MQM کی طرف سے حمایت واپس لینے کے بعد بظاہر اپنی عددی برتری کھو چکی۔ حکمران جماعت کے اراکین اپوزیشن رہنما اپنے اپنے موقف کے لیے دوستوں اور سیاسی حریفوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسفندیار میر، جو کہ واشنگٹن کے تھنک ٹینک US انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ایشیا سینٹر سے منسلک ہیں، اس وقت ٹینیسی میں ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسفندیار، متحدہ اپوزیشن اگر وزیر اعظم عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عہدے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کتنا امکان ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی؟ آپ قبل از وقت انتخابات دیکھ رہے ہیں کہیں؟ جی، امکان کم ہے کہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں گی۔ اپوزیشن تو کافی کلیئر ہے، وہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہیں، اور اب مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ جس کی یہ خواہش تھی کہ اسمبلی مدت پوری کرے، ان کو یہ سیاسی ون ملے کہ انہوں نے 5 سال پارلیمنٹ کی مدت پوری کی ہے، اب ان کے بھی انسینٹیوز ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں ارلی الیکشن کے لیے۔ اس وقت جتنے بھی کی پولیٹیکل پلیئرز ہیں، اور اب یہاں پہ میں مینشن کرتا رہوں کہ پاکستانی فوج جو کہ ایک بیہائنڈ دا سین کوئی رول ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف سیاسی جماعتوں کو پش کریں۔ تو عدم اعتماد کی تحریک ایک جمہوری عمل تو ہے، مگر پاکستان میں جس طرح کا جوڑ توڑ ہوتا ہے، کیا اس سے جمہوری ادارے اور نظام مضبوط ہوتا ہے؟ جی، یہ اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 2018 کے الیکشن کو ذہن میں رکھیں۔ آئی تھنک وہ ایک کنٹروورشل الیکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی اس کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال ایک رہا ہے، اور اس نے اس حکومت کی فنکشننگ کو متاثر کیا، پاکستان کی جمہوریت کو متاثر کیا۔ تو اگر ہم ایک الیکشن کی طرف جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے اس کے اوپر یہ فنڈامنٹل کوئی سوال نہ ہو، اس کی لیجٹمیسی فنڈامنٹلی کویسچن نہ کی جائے جس طرح یہ پچھلی حکومت کی گئی پچھلے 3 ساڑھے 3 سال، تو ممکن ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کسی بہتری کی طرف جائے۔ لیکن اگر اگلا الیکشن بھی، اگلا الیکٹورل پروسیس بھی اسی طریقے سے کنٹروورشل رہتا ہے، تو میں اتفاق کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو پھر اس سے نقصان ہوگا۔ لیکن عثمان یار، ایک چیز آپ نے جس طرح سے 2018 کے الیکشنز مینشن کیے، 18 کے الیکشنز میں آپ نے کہا کہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ تھی یا لیجٹمیسی پہ جو تھے وہ کویسچن مارکس تھے، تو یہ 3 یا ساڑھے 3 سال کے بعد یہ نو کانفیڈنس موشن آنا، اس کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ اتنا عرصہ کیوں لگا نو کانفیڈنس موشن لانے میں پھر؟ میرے خیال میں اپوزیشن تو کوشش کرتی رہی شروع دن سے ہی کہ کوئی اینٹی گورنمنٹ موومنٹ بنائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ آفٹر دی الیکشن یہ کوشش شروع ہوتی ہے، پھر جو ایک جوائنٹ اپوزیشن اتحاد تھا PDM کے نام سے، وہ ایمرج ہوتا ہے، پھر وہ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ اب تو ظاہر ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو جو سپورٹ مل رہی تھی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے وہ وڈرا ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا پارلیمنٹری ایک کولیشن قائم کیا ہوا تھا، اب وہ گورنمنٹ سے خود سے مینیج نہیں ہو پا رہا ان اداروں کی مدد کے بغیر، جس کے نتیجے میں اپوزیشن کو ایک بہت بڑی اوپننگ ملی ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن نے جو سیاست کی ہے اس کو آپ ایک طرح کی ویج اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو پاکستان کے ادارے ہیں، فوجی ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں ڈیوائڈ ہے، اس کو وائڈن کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کیا ہے کہ وہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں ملک میں۔ اور دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان کا جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے آرمی چیف قمر باجوہ سے، لگتا ہے کہ وہ کافی خراب ہو گیا ہے پچھلے 1 آدھ سال میں، اور ان دونوں کے بیچ میں کافی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات یہاں تک آئے ہیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، قومی یا عبوری حکومت بنتی ہے، تو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کیسے سنبھالی جائے گی؟ آج ہی موڈیز کی طرف سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اس سیاسی بحران کی وجہ سے منفی کر دی گئی ہے، توانائی کا بحران پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ ہاؤ وڈ دے مینیج؟
آئی تھنک بہت مشکل صورتحال ہے. اکنامک سچویشن خاصی مشکل ہے، اور پچھلے چند مہینوں جو گورنمنٹ کے اسٹیپس ہیں، جس میں ایک اسٹیپ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سبسڈی دے رہی ہیں پیٹرول کے اوپر اور پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، تو ایک بہت بڑا برڈن ہے گورنمنٹ نے جو کریٹ کیا اپنے اوپر، جو کہ پھر اگلی گورنمنٹ کو انہیرٹ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اس آنے والی حکومت کو. آئی ایم ایف کے پروگرام کی ٹرمز کو نیگوشیٹ یا ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، جی اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان چائنا کے پاس جائے گا. چائنا کے ساتھ ہم سن رہے تھے کہ $21 بلین کا ایک پیکج جو ہے وہ نیگوشیٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، لیکن وہ اس ابھی تک حوالے سے پائے تک وہاں نہیں سے لے شاید ہوا ہے. کچھ ریلیف جی مل سکے. لاسٹ پہ پاکستان میں کسی ممکنہ سیاسی تبدیلی کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات میں کسی بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو؟ کتنی بہتری ہو سکتی ہے اگر ہوتی ہے تو؟ آئی تھنک ابھی تو مشکل ہے. پاکستان امریکہ تعلقات خاصے خراب ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ افغانستان کی جنگ کا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف کوئی پچھلے 1 آدھ سال کا معاملہ ہے، پچھلے 10 سے 20 سال کا یہ معاملہ ہے. اور افغانستان کا شیڈو امریکہ پاکستان تعلقات کے اوپر بہت دیر تک رہے گا، آسانی سے زائل نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جو امریکہ چائنا کے خلاف معاملات ہے، اس میں بھی پاکستان کو زیادہ بہتر نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا. تو مجھے نہیں لگتا کہ حالات امریکہ اور پاکستان کے آسانی سے بہتر ہوں گے، رائٹ. ایون اف دا گورنمنٹ از چینج. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسفندیار میر آپ کا ہم سے بات کرنے کا. اس حوالے سے پاکستان میں اس وقت جو سیاسی سچویشن ہے اس کو آپ نے اس پہ اپنا انالیسس دیا. پاکستان میں جس طرح کی سچویشن ہمیں بنتی نظر آتی ہے، اس کے بعد اگر نیبرنگ کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ جس طرح سے اسفندیار نے بھی مینشن کیا کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اس تناظر میں ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اس پروگرام میں بھی کہ اس لینس سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا. اسفندیار کے خیال میں بھی اب آنے والے دنوں میں کو بہت جلد جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے شاید تعلقات نظر نہیں آئیں گے.